آپ دیکھ رہے ہیں عالی نیوز میں آپ کا میزبان چودھری فضل رحمان۔ پاکستان کے زیر قبضہ کنٹرول ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی کی بالکل سیز فائر لائن بارڈر لائن کے آخری گھرانے میں، قطعی آخری گھرانے میں، جہاں میرا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے اور اسی قسم کے حالات سے 5 اکتوبر 2020 کی شب شدید شیلنگ کا نشانہ بنا یہ علاقہ۔ انڈین آرمی کی شیلنگ کی زد میں آئے سول گھرانے، اور اس گھرانے کے بعد جو گھرانہ ہے آباد ہے، ہم نے اس کی رپورٹنگ کی۔ اسی کے لیے آج دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، جہاں ایک گائے اور بکری کا نقصان ہوا، ایک گائے زخمی ہوئی، اور مکانات کی کیفیت بھی بڑی بری ہوئی اور ڈیمیج ہوئی، دیوار نقصان ہوا، درخت بھی بہت سے نقصان ہوئے، چونکہ بہت زیادہ جو مارٹر شیلنگ ہوئی وہ اسی مکان پہ ہوئی۔ ناظرین، یہ یہاں سوال بتانا، جواب خود ہی دینا یہ ضروری اس لیے خیال کروں گا کہ یہاں کے معاملات، اس کے اساسات وہ LOC پہ رہنے والوں کو ہی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کہ بالکل 75 سال سے بالکل جہاں میں بیٹھا ہوں، اس کی کمر کے مکان کے بیک سائڈ پہ دکھانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ انڈین آرمی کے مورچے ہیں، بالکل فرنٹ پہ، کوئی چیز راستے میں نہیں ہے، وہ ہائٹ پہ ہیں اور بیچ میں خالی جگہ ہے، اور اس کے بعد یہ مکان ہے۔ اب ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ یہاں کیسی پاکستان آرمی کی لوکیشن پہ، ان کے مقابلے پہ وہ مار رہے تھے گولے اور وہ لگ گئے، اب یہاں تو ارد گرد کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا یہی ٹریننگ مل رہی ہے؟ کیا یہی فوج ہے انڈیا کی جو فتح کرنے نکلی لداخ کو اور آدھا چائنا کو دے بیٹھی؟ کشمیر ہمارا ہے، کشمیریوں کا، چاہے وہ لداخ ہو، چاہے وہ اقصی چین ہو، چاہے وہ کرگل اور لیہ ہو، یا وہ گلگت بلتستان ہو۔ آزاد کشمیر کے نام سے یہ پونچھ کا اور جموں کا علاقہ ہو، آزاد رکھنے سے آزاد ہو نہیں جاتے۔ آزاد تو شاید رکھ لیا نام اس کا، تو پھر وادی ہے۔ اب جب آپ 75 سال لوگوں کو تقسیم کر کے رکھیں گے، ان کا کلچر بدلی کریں گے، ان کی تعلیم میں کوئی چیز شامل نہیں کریں گے کہ وہ کون تھے، کون ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ آزادی لینے آئے تھے، الحاق کرنے آئے تھے، یا وہ کچھ اور کرنے آئے، اب وہ ملازمتیں کریں گے اور اپنا دفاع اپنے اماؤنٹ پہ دوسری جانب سے کریں گے۔ یہ بہت سے سوالات ہیں، اور اس وقت تحریک آزادی کشمیر 2019 کے 5 اگست کے بعد سے، جب انڈیا نے 370 اور 35A کا خاتمہ کیا، اور یہی کیفیت گلگت بلتستان میں بالکل ابتدائی سالوں میں پاکستان نے کر لی تھی۔ اس کا واقعہ لوگوں کو علم اب ہوا، جب انڈیا نے کیا، علم تو ہوا لیکن احساس ہوا، کچھ لوگوں کو علم ہی نہیں ہونے دیا گیا، اور لوگوں نے دلچسپی بھی نہیں لی، کیونکہ لوگ پاکستان سے، کشمیر کے لوگ شدید ترین محبت رکھتے ہیں، عقیدت آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، پاکستانی فوج سے بھی ہے، لیکن پاکستان کے پالیسی ساز لوگوں سے نہیں تھی، نہ ہے، نہ آئندہ امکان ہے۔ پالیسی بنانے کے لیے وہ لوگ بنائیں گے جن کا کام ہے، جن کے متعلقہ ہے۔ ہماری پالیسی دوسرا بنائے گا تو وہ مسلط ہوگی۔ اب بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، آخری گھرانے کے مشتاق ولد فضل حسین، آپ کی کتنی عمر ہے جی؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 60 سال ہے۔ 60 سال ہے۔ آپ نے سروس کتنی کی؟ سروس آرمی میں کتنی؟ 15 سال کی۔ 15 سال کی، اور اب سپاہی کے رینک سے ریٹائرڈ ہوئے؟ سپاہی رینک سے۔ اور پینشن آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے پھر؟ ابھی تقریباً 20 سال ہو گئی۔ 20 سال ہو گئے آپ کو پینشن آئے ہوئے۔ اور آپ جب یہاں آباد تھے، جب آپ چھوٹے تھے، تو اس وقت کتنا گھر آگے آباد تھے اس کے آخر تک؟ کم از کم 100-150 تھا میری زندگی کے دوران۔ تو یہ یعنی ان کی آبادی کا انخلا کیسے ہوتا رہا؟ 71 تک کتنے گھر تھے؟ ادھر 71 تک؟ 71 سے پہلے، 71 سے پہلے تو آپ 100-150 بتا رہے ہیں۔ 71 کے بعد، ہاں، 71 کے بعد، 71 سے لے کر آج دن ادھر تک پہلے رین تقریباً 100-150 رہا گھر۔ تو پھر اس سے پہلے بہت زیادہ آبادی تھی۔ تو پھر یہ جو 88 میں، یعنی 88 میں شروع ہوئی شیلنگ، اور پھر کرگل کی جنگ ہوئی
1999 میں. اس کے بعد یہ گھر اب بے آباد ہونے شروع ہوئے اور یہ 2001 تک کیا پوزیشن تھی؟ نہیں یہ تو 81-82 سے فائر شروع ہوا نا, آہستہ چھوٹے فائرنگ تھی چھوٹا فائر تو شروع لوگ ہوا ہے. یہاں سے شفٹ ہونا شروع ہو گئے. لوگوں پر فائر کرنا شروع اچھا کیا, یہ گاز بتائیں, جلانا شروع کر دیا. بات کو بڑھاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ آپ کا آخری گھر کب بنا, یعنی گویا آپ کے جو اگلے گھرانے تھے وہ مکمل طور پہ شفٹ ہو گئے اور آپ اکیلے یہاں رہ گئے آخری گھر میں کارگل کے دوران. کرگل کے دوران کارگل سے 2001 میں, 2 میں, 3 میں, 2-3 میں 2-3 میں. 2 میں تو بالکل آپ کے سامنے بھی گھر تھے تمام لوگوں کے, میرے وہ گھر بھی کے جا چکے سامنے ہیں. بھی تھے, پیچھے بھی تھے. اب آپ کے پاس جو رقبہ آپ کا ملکیتی ہے کتنا آپ نے آباد کیا ہوا ہے؟ تقریباً ہے 40 کنال. 40 کنال آپ نے آباد رکھا ہوا ہے. تو 40 کنال آباد پہ آپ کا جو فصل ہے وہ مکئی کتنی ہوتی ہے؟ مکئی تو کافی ہو جاتی ہے, لیکن فائر کی وجہ سے ہم رات کو جنگلی جانور کو نقصان کرتے ہیں, ہم اس کی راکھی بھی نہیں کر سکتے. ہم رات کو فائر ہوتا ہے جب ہم. جی ناظرین, رات کو فائرنگ ہوتی ہے اور ان کا جو جنگلی جانور ہیں فصلات کو نقصان, ان سے کنٹرول کرنا, حفاظت کروانا مشکل ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گندم کتنی ہوئی تھی؟ گندم تو 5-6 بوریاں ہو جاتی ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایک کھیت سے ہوتی ہے. اچھا بارطور یہ بتائیں کہ آپ کو لکڑ کا کیا یہاں فائدہ ہے؟ نا لکڑ کا فائدہ ہی ہے, تو ادھر ہے لکڑ کا. اور پانی کا, چشمے کا پانی بھی بہترین ہے. تو آپ نے ہینڈ پمپ لگوائے ہوئے گھر؟ ہینڈ پمپ 2 ہینڈ پمپ لگوائے. 2, یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ پہلے چشمے تھے, جب فائرنگ شروع ہوئے چشمے ہم نے چھوڑ دیے, پھر ہینڈ پمپ لگوائے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے بچے بچیاں 10 ہیں. 10 بچے بچی ہیں. بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ تقریباً اس کی 27-28 سال. 27-28 سال اس کی عمر ہے. اور شادی شدہ ہے؟ ابھی بس شادی کرنی ہے. ابھی کرنی ہے. بچیاں آپ کی شادی شدہ ہیں؟ 2-3 بار شادی شدہ ہیں. آپ کے ذرائع آمدنی کیا ہیں پینشن کے علاوہ؟ کچھ نہیں, بس جانور رکھے ہوئے ہیں. اچھا پینشن کتنی ہے آپ کی؟ پینشن ہے میرے کو 12,000. 12,000 پینشن ہے اور باقی جانور مویشی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. خرچہ تقریباً 40-50 ہزار ہے میرا گھر کا منتھلی. ایک اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو وائف ہے خاتون خانہ, وہ بھی ظاہر آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں یا زیادہ, بلکہ آپ سے زیادہ کام وہ سنبھالتی ہیں؟ نہیں, وہ زیادہ ہی کام کرتی ہیں. کیونکہ آپ نے بکریاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 10-12 بیتل بکریاں ہیں مختلف قسم کی. مختلف. اچھا تو آپ نے اور کیا رکھا ہوا ہے؟ گائے ہیں 8-7, بیل ہیں, بچھی ہیں, وہ تقریباً 14 جانور ہیں. 14 جانور ہیں. بھینس تو نہیں ہے؟ بھینس نہیں ہے. بھینس پیر میں رکھنا مشکل ہے کیونکہ وہ بگا نہیں سکتے, جب گولہ باری ہوتی ہے وہ اس چلتی نہیں ہے. کو سیو کرنا مشکل ہو جاتا سے ہے. پہلے بہت اچھا بھینسیں نقصان ہوئی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اور کیا رکھا ہوا ہے جو پرندے ہیں, جانور ہیں, یعنی وہ پالتو پرندوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ میرے پاس تتلی چکور ہے, ترکی مرغ ہے, سفید چکور ہے, اس کے بعد فیزنٹ ہیں, رنگ نٹ, وہ چائنا خوبصورت سے اڑنے والے پرندے ہیں, مور ہیں 2-3 قسم کے, اور دیسی مرغیاں بھی ہیں؟ دیسی مرغے ہیں, سیل ہیں تقریباً 100-150 سیل مرغی. اور کوئی کبوتر یا کوئی اور چیز الگ سے, کوئی ایسا جو پرندہ جو اڑتا بھی ہو اور گھر آتا ہو, ایسا تو نہیں رکھا ہوا؟ بس مور وغیرہ ہی ہیں. مور وغیرہ. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مکان جو ہے وہ کس قسم کے ہیں؟ میرے مقام تمام کے تمام لکڑی ڈالی ہوئی ہے, وہ لکڑی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, ان کے نیچے ٹیک لگائی ہوئی ہے, سب ٹیکیں لگائی ہوئی ہیں. جی ناظرین ہم نے وہ دیکھیں اور پھر آپ کو آئندہ رپورٹنگ کریں. صرف ایک ہی مورچہ ہے جو بنا ہوا ہے, وہ ہے پکا, باقی سب ہماری. یہ مورچہ دکھائیں گے کیمرہ مین ایک جھلک پھر آپ کو, اگر جی ہم یہیں سے بیٹھے ہوئے دکھائیں گے کہ یہ مورچہ ہے جو دفاعی مورچہ جو کہ حکومت کی جانب سے بنا, اور یہ ایک آپ کے پاس مضبوط. باقی سب کچے مکان ہیں, اتنی ہمت نہیں, ہمارا خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بالکل فرنٹ لائن پہ بالکل سامنے جو انڈین کے کتنے مورچے ہیں جو نظر آ رہے ہیں؟ وہ تو سامنے تو 3-4 مورچے تو کافی ہیں, سب انہوں نے. لیکن یہ مکمل ہائٹ پہ ہیں وہ ہائٹ پہ ہیں, اور نیچے بالکل سلوپ ہو کر کوئی چیز نظر نہیں آتی, یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے ہائٹ کے نیچے بالکل میدان ہے, اور اس کے بعد آپ کا گھر ہے. تو پھر کیا اگر وہ براہ راست جب شیلنگ کرتے ہیں تو آپ فوجی بھی ہیں رہے, تو انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ سول گھر ہے؟ نظر تو آتا, جان بوجھ کر مارتے ہیں, جان بوجھ کر بھاگ دیں, جگہ چھوڑ دیں. یہ تو پھر آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ یا خالی کریں, ہمارا کوئی اور آسرا نہیں, ہم تو روزی حلال کی روزی ادھر سے کما رہے ہیں. حلال کی روزی کما رہے ہیں,
اور یہ بتائیں کہ آپ گھاس یہاں آپ کو فری مل رہا ہے، بہت بڑا علاقہ. ہر چیز کی سبزی، گھاس، لکڑی، پانی، ہر چیز جی کی ناظرین، موجود ہیں. یہ سہولت بتا رہے ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں جو سہولت کے ساتھ ہر چیز کا خطرہ آپ کو نہیں ہے؟ خطرہ تو ہے لیکن کیا کریں، اتنے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہم باہر جا کر خرید کر مکان بنائیں گے. اور اگر آپ کو سرمایہ مل جائے اور رہائش مل جائے تو کیا آپ یہاں سے چلے جائیں گے؟ اپنی زمین تو چھوڑنے پہ جی نہیں کرتا. اپنی زمین یعنی دو باتیں آپ نے کر دی کہ ہاں. ہم اگر سہولت ہو، پیسے ہوں، وسائل ہوں تو چلا جاؤں، لیکن اپنی چیز چھوڑنے پہ دل نہیں کرتا. وہ اپنی چیز مراد یہ ہے کہ اپنا علاقہ، اپنا خطہ، اپنی زمین کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ ایک تو اپنی ہوتی ہے، وطن ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس قدر سنگین اور خطرات اور 24 گھنٹے زندگی موت کی کشمکش میں، فائرنگ کی زد میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دل کی بات کریں. بات ہے کہ جب جس جگہ پہ موت آنی اس پہ جگہ پہ آنی ہے، اس لیے ہمیں وہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈر جائیں گے. تو جو زندگی ہے وہ ہم گزاریں گے اپنی زمین پہ. تو آپ پہ یہاں کی جو ہمارے جو پاکستان آرمی ہیں اور اس کے ساتھ ادارے ہیں، سیکورٹی انٹیلیجنس کے ادارے، انہوں نے کبھی آپ کو پوچھا یا فیل کیا آپ نے کہ وہ آپ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کس قسم مطلب کہ آپ آخری گھرانے میں رہ رہے ہیں تو کہیں آپ کو مشکلات تو نہیں پیش آئیں؟ تھوڑی بہت کوئی ایسی مشکل کبھی نہیں آئی؟ کبھی کسی نے یہ شبہ تو نہیں کیا کہ بھائی یہ کیسے رہ رہا ہے، اس کو یہاں سے نہیں رہنا چاہیے، کہیں ہمیں نقصان تو نہیں پہنچائے گا، سیکورٹی تو نہیں لیک کرے گا؟ ایسا ہوا کبھی کبھی تھوڑا بہت کبھی خدشہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، میرے ساتھ تو ہوا، کبھی نہیں ہوا. ابھی تک تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. ابھی تک نہیں ہوا. تو اوورال ویسے آپ جو یہ یہاں پہ ایک لفظ ہے کہ پاک آرمی کے شانہ بشانہ، تو آپ عملاً شانہ بشانہ کھڑے ہیں، یہ سچ نہیں؟ انشاءاللہ عملاً شانہ بشانہ یہ موجود ہیں. اور مجھے چھوٹی سی ہدایت کی ہے اسی گھر کے افراد نے کہ تھوڑے آہستہ بولیں، چونکہ یہ آواز میری بالکل بارڈر لائن پہ دشمن تک بھی جا سکتی ہے، چونکہ ہم نیچی جگہ بیٹھے ہیں. تو آپ کے یہاں پھلدار پودے کتنے ہیں؟ پھلدار تقریباً 10-12 پودے ہیں. آپ کے پاس آم بھی ہے؟ آم تو ہمارے سسر کا ہے، ہمارا تو نہیں ادھر. لیکن ہے ہمارے پاس. تو جو پھلدار پودے ہیں ان سے پھل آپ کو مل جاتا ہے؟ انشاءاللہ پھل بھی ملتا ہے، چھلیاں بھی ہماری ہوتی ہیں، ہر چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین، ہم نے آخری گھر کے فرد مشتاق ولد فضل حسین جو پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ بھی ہیں اور قطعی آخری گھرانے میں عثمانی سیکٹر کے بارڈر لائن پہ نہالہ کے مقام پر، جو کہ مجھ صحافی چودھری فضل الرحمان کا بھی علاقہ ہے، اور ہم یہاں معمول سے آتے جاتے رہے. اب حالات ذرا مختلف ہیں اور شاید آنے والے حالات اس سے مختلف ہوں. اچھا، ایک بات پھر یہ بتائیں کہ کیا کشمیر کی آزادی کے لیے یا کشمیر کے معاملے پہ آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی رائے بھی ہو، آپ بارڈر لائن پہ رہتے ہیں، یا جو فیصلہ آپ کی رائے کے بغیر ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے؟ کس طرح؟ آپ یعنی کشمیر کا فیصلہ اگر کچھ ہوتا ہے، اس کو تقسیم کر لیا جاتا ہے، تو آپ کی کیا خیال ہے کہ کشمیر تقسیم ہو کر یہاں امن قائم ہو جائے، جہاں آپ ہیں یہیں رہیں اور یہاں بارڈر بن جائے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اتنے عرصہ طویل جو مشکلات آپ نے دیکھی، اب کیا کہتا ہے دل؟ ہم تو کہتے ہیں پورا کشمیر ہمارا آزاد ہی ہو، پورے کا پورا کشمیر، پورے کا پورا کشمیر. اب جو ہمارا اپنا، ہماری زمینیں پیچھے بھی ہیں، ہمارے ہر چیز ہے، سب مسلمان بھائی پیچھے بھی ہیں. تو مسلمانوں کے علاوہ جو ہندو ہیں کشمیر کے، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ان کو ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جو کشمیر کے ہندو ہیں، کشمیر میں وہ رہ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہاں ہمارے مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے، ان کو تو اگر کشمیر تقسیم ہوتا ہے تو وہ کیا وہاں کے ہندو سکھ جو کشمیر میں ہیں انہیں دکھ اور تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کشمیر کے تقسیم ہونے سے جو کشمیر کے رہنے والے ہندو ہیں، جو کشمیر کے رہنے والے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کشمیری ہیں، انہیں دکھ نہیں ہوگا یا خوشی ہوگی انہیں کہ کشمیر تقسیم ہو گیا؟ وہ کشمیر کے ساتھ ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہیں. وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ کشمیری ہیں، وہ بھی کشمیر میں رہ رہے ہیں. تو آپ بھی کیا یہاں کے جو کشمیری سکھ، عیسائی، ہندو، باقی مذہب کے لوگ ہیں، کشمیری ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ہمدردی وہی رکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ ہمارے ملک میں جو رہ رہا ہے اسے ہمدردی ہے. تو کشمیر کی بندر بانٹ کے آپ خلاف ہیں یا حق میں ہیں کہ تقسیم ہو جانا چاہیے؟ نہیں، کشمیر تو ہمارا ملک ہے، وہ الگ ہونا چاہیے. تو الگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک الگ ریاست کی شکل میں، جیسے ڈوگرے دور میں تھا جو جغرافیہ تھا، آپ چاہتے ہیں وہی ہو، یعنی وہ ملک کی صورت میں رہے؟ جی جی، یہ ناظرین میرے پیچھے سے آواز بچہ دے رہا ہے خوف کی وجہ سے،
کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. یہ وہ منافقت ہے ناظرین, یہ وہ خوف ہے جو کشمیریوں کو کہیں کا نہیں چھوڑ رہا کہ یہاں خوف اور دہشت کی فضا ہے. بڑا اچھا ماحول جا رہا تھا, ہمیں پیچھے سے آواز آئی, میں نے اس کو رپورٹ کا حصہ بنایا. ہم کیمرہ تو اس جانب نہیں گھما رہے, لیکن جو یہ کہہ رہے تھے یہ وہ روح تھی, روح کی آواز ہے, یہ دل کی آواز ہے. اور میں بلند بانگ یہ لفظ کہتا ہوں کہ کشمیری ایک مکمل الگ ریاست اور مملکت کی صورت میں رہنا پسند کرتے ہیں, اور وہ معاہدہ جات کے تحت پاکستان سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں. پاکستان آرمی سے رکھتے ہیں دلی طور پہ, روحانی طور پہ. لیکن یہ کہنا کہ لوگ پاکستان کے خلاف ہیں, پاکستان آرمی کے خلاف ہیں, یہ بہت خطرناک اور غلط سوچ ہے. لیکن یہ بھی سوچ غلط ہے کہ چند جرنیل جو بڑے عہدوں پہ ہوں وہ جب اپنی مرضی آئے کچھ اور فیصلہ کریں, نیا جرنل آئے وہ اور فیصلہ کرے. یہ معاملہ ان کا نہیں, یہ کشمیریوں کا ہے. کشمیری اپنے فیصلے پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, انڈین اسٹیبلشمنٹ, حتیٰ کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے بھی پابند نہیں. جیسا کہ آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ چائنا نے کچھ لداخ کا قبضہ لیا اور کچھ اقصی چین کا پہلے ان کے پاس ہے, اور کشمیر آزاد کے نام سے 10 اضلاع بنا لیے گئے, 5 کے 3 کے 10, اور اس طرح اس کی تقسیم کہیں کوئی معاہدہ کر لیا گیا. کشمیریوں کا اس سے حقیقی معنوں میں کوئی تعلق نہیں. میں بحیثیت صحافی یہ میری آبزرویشن ہے, لوگوں کی رائے ہے. لوگ بولتے ہوئے جھجکتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, لیکن بولنے والے بولتے بھی ہیں. آپ فضل حسین صاحب جن کے پاس میں اچانک پہنچا ہوں, وہ بتائیں گے کیا یہ سچ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اگر ان کو خوشی سے بات کرنے کا موقع دیا جائے تو وہ سچ کہیں گے؟ بالکل سچ کہیں گے, سچ کہیں گے. اور جب ان پہ قبضہ ہوگا, جب ان کے ارد گرد باقی قوتیں ہوں گی, تو اس وقت تو کوئی بھی سچ نہیں کہے گا, وہ محتاط بولے گا. وہ بولنے والا تو سچ بولے گا, بولے گا. جی, جیسا کہ آپ کے سامنے مشتاق صاحب نے اور میں نے کچھ اگلا. ہم یہاں پہ ایک دن پھر آئیں گے ناظرین. یہ بہت دلچسپ ترین جگہ اس لیے ہے, میرا گاؤں بھی ہے, لیکن بہت خطرناک ترین حالات میں مشتاق والد فضل حسین رہ رہے ہیں. ہم ان کے صبح کا منظر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے, جب ان کے مویشی بندھے ہوئے ہوں گے, جب ان کے جانور باقی بھی موجود ہوں گے, اور ان کے جو پرندے ہیں پالتو, بہت دلچسپ پرندے, بکریاں, یہ سب اپنے پلیس پہ ہوں گی. اور پھر ان کے جو مکانات ہیں, ہم اس سے پہلے بھی آپ کو رپورٹ دے چکے ہیں, ان کی یہ دوسری تیسری ہے, پھر دیں گے تاکہ صبح کا منظر آپ کو نظر آئے. انہوں نے گھاس کا سٹاک لگایا ہوا ہے, ان کے چراگاہ کھلی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے موت بھی ہر وقت ان کے سر پر. ایک تو ہے اللہ کی جانب سے جس نے ان کو پیدا کیا, رب العزت نے, لیکن انڈین آرمی کی شیلنگ فائرنگ ہر وقت یہ اس کی زد میں ہے. ہم اپنے کیمرہ مین ساتھی کے ساتھ علی نیوز کی ٹیم سمانی سیکٹر سے, نہالہ سے, ضلع بھمبر آزاد کشمیر سے